میڈیا پر آپ لوگ اکثر یہ خبریں سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹس J-35 40 عدد چین سے خریدے جا رہے ہیں، لیکن اس بارے میں گورنمنٹ آفیشلز کی طرف سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی تصدیق نہیں ہو پائی تھی۔ لیکن اب پاکستان گورنمنٹ کے ایک آفیشل جو کہ آرمی جنرل ہیں، ان کی طرف سے ایک باقاعدہ پریس کانفرنس میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان بہت جلد چین سے J-35 فائٹر جیٹس خریدنے والا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ جو فائٹر جیٹس اور ہتھیار ہیں ان کی خریداری کے بارے میں بھی انہوں نے بات کی ہے۔ جس روز پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ڈیفنس ایگریمنٹ طے پایا، اسی روز پاکستان کے ایک اہم آفیشل کی طرف سے ایک پریس کانفرنس میں J-35 جہازوں سمیت دیگر دفاعی پروکیورمنٹ چین سے کرنے کے بارے میں اعلان کیا گیا۔ تو آپ اس کو اس ڈیفنس ڈیل کے تناظر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو مڈل ایسٹ میں اسرائیل کی جارحانہ کارروائیوں کے نتیجے میں جو نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اور خصوصاً سعودی عرب کے دفاع کے لیے پاکستان کو جو ایک نئی اضافی ذمہ داری ملی ہے، اس وجہ سے پاکستان کی دفاعی ضروریات بڑھ رہی ہیں، اور ان ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آنے والے دنوں میں نئے جہاز بہت جلدی خریدے جا رہے ہیں، اور اب ان کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ بھارت کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اتنی جلدی ان جدید جہازوں اور ایکوپمنٹ کی پاکستان کو اتنی شاید ضرورت نہ ہو، لیکن مڈل ایسٹ کے تناظر میں ان کی جلد از جلد پاکستان کو ضرورت ہے۔ یہ جو اعلان کیا گیا ہے یہ پاکستان آرمی کے جنرل خالد احمد کدوئی نے کیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل خالد کدوئی کوئی عام شخصیت نہیں، بلکہ جو پاکستان کا پاورفل اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہے یہ اس کو ہیڈ کر چکے ہیں، اور ابھی یہ نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے ایڈوائزر ہیں۔ نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایک وفاقی ادارہ ہے جس کے ذمہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اس کے ذمہ ہے۔ اس پریس کانفرنس میں جنرل خالد نے اور بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ ان کا جو بیان جدید فائٹر جیٹس کے بارے میں ہے وہ سن لیں۔ Looking to the future, the PF is to fast-track the induction of the J-35 stealth fighter and the relevant PL series of BVR missiles, as well as perhaps enhance its J-10 and PL-15 inventories. These acquisitions, which are probably not too far away, will further enhance the qualitative gap between the PF and the IEF. Moreover, the acquisition of niche capabilities in the multi-domain fields of cyber warfare, electronic warfare, space, etc., will also enhance the PF's non-kinetic capabilities. And I don't see this gap being closed by the IEF anytime soon. اس بیان میں انہوں نے 4 مختلف چیزوں کا ذکر کیا جو کہ پاکستان آئندہ خریدنے والا ہے بہت جلد، اور انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ ان ہتھیاروں کی جو ایکوزیشن ہے وہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ پہلا انہوں نے چین کے جدید 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ J-35 خریدنے کا کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ PL-15 میزائل BVR میزائل جس کے ذریعے پاکستان نے بھارت کے رافیل جہاز گرائے، ان کی اور J-10C جہازوں کی انوینٹری بڑھائی جائیں گی، یعنی کہ اور J-10C بھی خریدے جائیں گے، اور اس کے علاوہ جو الیکٹرانک وارفیئر اور سائبر وارفیئر ایکوپمنٹ ہے اس کی ایکوزیشن بھی کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے پریس کانفرنس میں 2 اور اہم انکشافات کیے۔ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ پاکستان نے بھارت کے 3 نہیں بلکہ 4 رافیل جہاز گرائے ہیں، اور پہلی دفعہ انہوں نے ان کے ٹیل نمبرز بھی میڈیا کے سامنے بطور ثبوت کے رکھے۔ اس کے علاوہ جو پاکستان نے نئی آرمی راکٹ فورس کمانڈ بنائی ہے اس کی اہمیت کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ اس راکٹ فورس کی وجہ سے پاکستان کا جو ڈیفنس ہے، جو ڈیٹرنس ہے، کنونشنل ڈیٹرنس، اس میں ایک ایڈیشنل لیئر اس کی وجہ سے قائم ہو گئی ہے، اور اب پاکستان کی جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے اس کی وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے دوران اب پاکستان کو نیوکلیئر ہتھیار استعمال کرنے کی اتنی جلدی ضرورت نہیں ہوگی اس راکٹ فورس کی وجہ سے۔ ویئرز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ ویڈیو کو کائنڈلی لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔